الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محبت و الفت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اس نے ہمیں توفیق بھی دی اور ایک اچھا موقع بھی عطا فرمایا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہے کہ جس کے ذاکر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں اور ملائکہ بھی ہیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے ذاکر ساری مخلوق تو ایک طرف، خود خدا بھی ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں آقا کا تو اللہ ہمیں بلند فرما دیتا ہے۔ وہ ذکر کرنے والا خوبصورت ہو یا خوبصورت نہ ہو، وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ وہ ذکر کرنے والا کسی بڑی قوم اور برادری اور قبیلہ سے ہو یا نہ ہو، حضور کا ذکر اسے سارے قبیلوں سے، برادریوں سے بلند کر دیتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مخلوق کرتی ہے تو حضور کے ذکر کے صدقے میں وہ بلند ہوتی جاتی ہے، اور جب خدا ذکر کرتا ہے مصطفیٰ کا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے میں تیرا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا ذکر بھی بلند ہو، تیری ذات بھی بلند ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر مصطفیٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مثال کیا کہ شاہین کے پاؤں میں اگر ہیرے اور جواہر ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اتنی ہی بلندی پر جائیں گے جہاں تک شاہین جائے گا، اور دوسرے پاؤں میں اس کے مٹی اور خاک آپ لگا دیں تو وہ بھی اتنی ہی بلندی پر جائے گی جتنی بلندی پر وہ شاہین جائے گا اور جتنی بلندی پر وہ ہیرے اور جواہر جائیں گے۔ ہماری حیثیت صرف اس لیے ہے کہ ہم دربار مصطفیٰ کے گدا ہیں۔ تو آج ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور حضور کا ذکر جس پہلو سے بھی آپ کریں گے وہ چمکتا ہوا ہیرا ہے۔
حضور کی تخلیق کا ذکر ہو کہ اللہ نے بنایا کیسے، تو یہ بھی ایک محبت بھرا بیان ہے۔ پھر حضور حضرت آدم کی پیشانی میں چمکے کیسے، پھر آدم کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو دیکھ کے ملائکہ جھکے کیسے، اور پھر وہ نور سفر کرتا ہوا جب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا تو عرش والا تو پہلے ہی دیوانہ تھا مصطفیٰ کا، فرش والے بھی دیوانے ہو گئے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ جس گلی سے گزرتے، ہر گلی سے گزرنے ہوئے آپ کو عورتیں خوبصورت جوان عورتیں، مالدار عورتیں، حسن و جمال والی عورتیں حضرت عبداللہ سے خواہش کرتی تھیں، اے عبداللہ ہم سے شادی کر لو، میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ تیرے اس نور پر فدا جو تیری پیشانی میں چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد ہو، وہ بھی اتنا نور بھرا کہ جس ذکر میلاد کی محفل میں حضور کے عاشق آتے ہیں ان کا ایمان اس طرح چمکتا ہے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کا ایک اعجاز ہے کہ ایک میلاد کا ذکر ہے، اور اہل سنت کا پورا مسلک دن رات 12 مہینے ہر محفل میں ان کا عنوان ذکر میلاد ہوتا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، میں گزشتہ 20 سال سے حضور کا ذکر میلاد کر رہا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر بیان پہلے بیان سے جدا ہو۔ جب میں کتاب اٹھاتا ہوں کہ آج کوئی نیا نقطہ مجھے مل جائے تو مجھے حضور کا ذکر میلاد خود کتابیں کھول کھول کے میرے سامنے رکھتا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر میلاد تو اتنا وسیع اور اتنا عریض اور اتنا طویل ہے کہ پہاڑوں کی بلندی بھی حضور کے ذکر میلاد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وسیع اتنا ہے کہ صحراؤں کی وسعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عمیق اتنا ہے کہ سمندروں کی گہرائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور عظیم اتنا ہے کہ 7 آسمانوں سے حضور کا ذکر گزرتے ہوئے سدرا سے ٹکراتا ہے، اور سدرا سے سفر کرتا ہوا لامکان میں پہنچتا ہے، لامکان پر سفر کرتا ہوا کعبہ قوسین پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور کعبہ قوسین سے سفر کرتا ہوا ادنا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر سفر کرتا ہوا خدا کے قرب میں خدا کے مصطفیٰ کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ انسان کا ذکر وہیں تک پہنچتا ہے جہاں تک وہ خود پہنچتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، میں ایک مثال سمجھاتا جاؤں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب سدرا پر میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو آپ نے قدم آگے بڑھایا تو جبرائیل پیچھے رک گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 70,000 کی بارات لے کر آیا تھا کعبہ میں، بیت اللہ میں، براق تھا، فرشتے تھے، آہستہ آہستہ سارے چھوڑتے گئے، اب سدرا پر تو بھی مجھے چھوڑ رہا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو خدا کی تجلییں مجھے جلا کر راکھ کر دیں۔ اب جبرائیل کا ذکر ختم ہو گیا سدرا پر، اس لیے کہ جبرائیل سدرا تک گیا، اور حضور کا ذکر شروع ہی سدرا سے ہوتا ہے۔ حضور آگے بڑھنے لگے، جبرائیل جب رک گئے تو میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ جبرائیل تو نے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ سے جا کے کہا تھا
کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی دل میں تمنا ہے تو بتا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، مجھے حاجت اور ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ سیدنا جبرائیل امین نے کہا پھر اللہ سے بات کر لو۔ آن دو چار لمحے سیکنڈ کا فرق ہے کہ آپ کو منجنیق میں بٹھا کے نارے نمرود پھینک دیا جائے گا، اور اس نارے نمرود کی تپش اتنی کہ 6 میل دائیں بائیں درخت جل گئے، پرندے مر گئے۔ اس میں آپ جا رہے ہیں، اللہ سے فوراً مانگیے اللہ مجھے بچا۔ تو جبرائیل امین کے اس کہنے پر سیدنا ابراہیم نے کیا کہا؟ ایمان والو، اپنے اندر ایمان کی شمع تو روشن رکھی ہوئی ہے، اس کے نور کو بڑھاؤ۔ اور یہ جملہ نور ایمان کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو اس محفل میں تحفتاً دے رہا۔ سبحان اللہ۔ اما الیک فلا، جبرائیل مجھے حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں کہوں گا۔ کہا اللہ سے کہو، کہا اللہ سے بھی نہیں کہوں گا۔ کہا اللہ سے کیوں نہیں کہتے؟ کہا کہ اللہ سے کہوں تو تب جب وہ جانتا نہ ہو۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے۔ اگر وہ مجھے آگ میں ڈالنے پر راضی ہے تو خلیل ابراہیم ایک بار نہیں سینکڑوں بار اس کی رضا کی خاطر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا کہ تو نے میرے دادا ابراہیم پر احسان کیا تھا، اس نے تیرا احسان لیا تو نہیں تھا، تو نے تو آفر کی تھی، تو نے تو پیش کیا تھا، تو نے تو عرض کی تھی، میرے ابراہیم دادا نے ہی تیری اس کو قربان کو قبول نہیں کیا، لیکن احسان تو نے کیا۔ خدا را کسی کا احسان مانا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار ہے وہی اللہ کا شکر گزار ہے۔ اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے عمل کو، اپنی زبان کو، اپنے رویے کو اچھا کریں، اور آپ سب سے زیادہ اگر شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں اس روئے زمین پر تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ باپ کی ذات ہے یا ماں کی ذات ہے۔ ماں اور باپ کو گھروں میں رلا کر سر سجدے میں مسجد میں رکھ کے خدا کو راضی کرنے والوں مت دھوکا دو اپنے آپ کو۔ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ماں باپ راضی نہیں تم سے، ساری زندگی بھی ماتھا ٹیکتے رہو، کبھی رب راضی نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ کو ناراض کر کے پیروں کے آستانوں پر جا کے چلے لگانا اور روحانی ریاضتیں اور مجاہدے کرنا، یہ بھی ہرگز قبول نہیں۔ میں خود ایک پیر ہوں، میرا ایک بڑا حلقہ ہے، میں سب پیروں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ارے سب سے بڑا پیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا پیر وہ ہے جسے ماں اور باپ کے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت اویس کرنی، سیدنا اویس کرنی صحابی نہیں تھے، کیا تھے؟ صحابی نہیں تھے، کیا تھے؟ ذرا بولیے بلند آواز سے۔ ہم نے انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ وقت کے اندر پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، بس توجہ میری طرف رہے۔ حضرت اویس کرنی حضور کے زمانہ میں تھے لیکن صحابی بولیے نہیں تھے۔ جو صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتے وہ نہ لیں، جو لینا چاہتے ہیں ذرا گج وج کے لیں۔ اویس کرنی صحابی اس کے بعد دیکھیے حضور کے زمانے میں تھے، صحابی نہیں بنے، مدینہ میں آئے تھے، صحابی نہیں بن سکے، حضور کی جائے نماز کو چومتے تھے، روتے تھے، قرراتے تھے، لیکن صحابی نہیں بنے۔
حضور کی چارپائی کے پاؤں کو بوسے دیتے تھے، صحابی نہیں بنے۔ حضور کے گلاس، حضور کے پیالے، حضور کے روٹی کے رومال، حضور کے نالین مبارکین چومتے رہے، صحابی نہیں بنے۔ صحابہ نے کہا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، آقا آتے ہی ہوں گے۔ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، جو ماں باپ کا ادب اور عشق کرتے ہیں بلند آواز سے کہہ دیں۔ جو ماں باپ کے گستاخ ہیں میں ان سے درخواست کروں گا آج اس میری تقریر میں توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیے۔ یہ جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہو نا کہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہو جوانی میں کہ چمک رہا ہے، سنیے ذرا توجہ سے، یہ جو ماں باپ کے مرجھائے ہوئے چہرے ہیں ان کا سارا نور اور حسن و جمال تمہارے جوان چہروں میں کہا کہ میں صحابی نہیں بن سکا۔ صحابہ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ نے کہا نہیں ٹھہر سکتا۔ کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ کہ ماں پہلے اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن ماں نے پھر اس شرط پر اجازت دی کہ جانا سیدھا مسجد میں، بیٹھے ہوں تو مل لینا، نہ بیٹھے ہوں تو انتظار نہ کرنا، واپس آ جانا، اس لیے کہ تم نے آ کے مجھے دوائی کھلانی ہے، تو نے مجھے پانی پلانا ہے، میری کروٹ بدلنی ہے، جا۔ ادھر اویس چلے، ادھر اللہ نے حضور سے کہا آپ مسجد نبوی سے تشریف لے جائیں۔ صحابیت کا شرف نہیں پا سکے ماں کی وجہ سے، لیکن پھر ماں کے فرما بردار اویس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا کیا؟ وہ دیا کہ جو صحابہ کو بھی نہیں دیا۔ نبی پاک دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں ابو بکر و عمر عثمان و علی کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بکر یہ میری چادر ہے، میرا ایک دیوانہ کرن میں یمن میں رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اسے یہ چادر بھی دینا اور اسے کہنا کہ آقا سلام کہتے ہیں، اور سلام دینے کے بعد میرے اویس سے کہنا کہ ہاتھ اٹھا کے آقا فرما گئے میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کر دیں۔ چادر دینی ہے، سلام دینا ہے، امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کرانی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال کا وقت ملا، وہ بھی منکرین زکوٰۃ مرتدین سے مقابلے میں وقت گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جاتے ہوئے چادر دے گئے اور حضور کا سارا پیغام دے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج پر جاتے، لوگ کہتے کہ آپ امور خلافہ چھوڑ کے حج پر چلے جاتے ہو، ان کا حج پر نہیں جاتا، میں مکہ اس لیے جاتا ہوں کہ یمن کا قافلہ آئے گا، اس میں اویس ہوگا، میں اسے پکڑ کے چادر بھی دوں گا، حضور کا پیغام بھی۔ صحابہ کا تو مقام بڑا مقام ہے، ارے صحابہ کو دیکھنے والے اویس کا مقام ہم اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر فاروق تلاش کرتے کرتے یمن کے قافلے کے پاس پہنچ گئے، پوچھا کہ اویس ہے تمہارے ساتھ کوئی؟ انہوں نے کہا یہ نام کا تو نہیں پتا، ایک دیوانہ سا ہے، وہ ہم اسے سامان پر اور اونٹوں کی نگرانی پر رکھوالی پر چھوڑ آئے۔ عمر فاروق صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، اویس اپنا نام چھپاتے ہیں، لیکن بالآخر عمر فاروق کو پتہ چل گیا، آپ نے حضور کی چادر دی، حضور کا سلام دیا، حضور کا پیغام دیا کہ امت کے لیے دعا کر دو۔ اللہ اکبر۔ پڑھ لیجیے احادیث کی کتابیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وصیت فرمائی ہے کسی کو کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کرنا، تو وہ تاریخ اسلام میں، ذخیرہ احادیث میں، تفاسیر میں، زمین سے آسمان تک صرف ایک اویس نظر آتا ہے
جسے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ میری امت کی گناہگاروں کے لیے دعا کرو۔ یہ کس کو یہ رتبہ ملا؟ جس نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اب اس ماں کی خدمت گزار کا مقام سنیے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے جنت میں جا رہے ہوں گے، فرشتہ اویس کو روک لے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے، جو کھڑے ہیں وہ بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے رب کو گواہ بنا کے سبحان اللہ کہہ دیجیے، کیونکہ میں نے خطبہ پڑھا اس میں جو آیت ہے اس میں بھی اللہ نے فرمایا سبحان۔ میں تمہید باندھ کے چند باتیں کروں گا۔ اویس کو روک لیں گے، حضرت اویس کرنی تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ سب کو جانے دیا، مجھے روک لیا۔ اندر سے سوچیں گے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی معصیت نافرمانی تو نہیں ہو گئی کہ سب کو جنت کا راستے پر ڈال دیا اور مجھے روک لیا۔ جب اویس دیکھیں گے اللہ کی طرف تو رب مخاطب ہوگا اویس کرنی سے۔ کون مخاطب ہوگا؟ رب خود مخاطب ہوگا اویس کرنی سے۔ اویس کرنی سے مخاطب ہو کے کہیں گے اویس گھبرا نہیں، تیرے روکنے کا مجھے تیرے نبی نے کہا ہے، تیرے آقا نے کہا ہے، رحمت للعالمین نے کہا ہے، میرے حبیب نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے، اویس کو روک لو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ مجھے تسلی ہو جائے گی، حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اوپر اللہ رحمان ہے، اشارہ رحمت للعالمین کا ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کھڑے ہیں، میرے آقا آئیں گے اور اویس سے کہیں گے اویس میں نے اللہ سے کہا تھا اویس کو روک لو، آقا کیوں مجھے رکوایا؟ فرمایا اس لیے میں نے کہا سب کو جنت میں جانے دو، بعد میں اللہ سے کہوں گا میدان معاشر کا ذرا چکر اویس سے لگوا لیں، اگر کوئی بچ گیا ہو تو اسے بھی ساتھ لے جائیں، اس لیے تجھے روکا ہے۔ آقا مجھے کیوں منتخب فرمایا؟ فرمایا اویس میں جانتا ہوں جس پر تو ہاتھ رکھتا جائے گا رب اس کے گناہوں کو نہیں تیرے ہاتھ کو دیکھ کے اسے بخشتا جائے گا۔ بخشتا جائے گا، یہ ہے اویس کرنی کا مقام۔ اور ایک اور صحابی جن کا روح اٹک گیا تھا، ماں بھاگتی گئی رسول اللہ کے پاس، کہا میرا بیٹا بڑی مشکل میں ہے، آقا کچھ دعا فرما دیں کہ اس کو یا تو صحت ہو جائے یا اس کا اٹکا ہوا روح پرواز کر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتا تو اس سے خوش ہے؟ ذرا بولیے کیا آقا نے فرمایا؟ بلند آواز سے، تو اس سے خوش ہے؟ یعنی کہ حضور خوش بھی نہیں ہوں ناراض بھی نہیں ہوں کیونکہ میرا گستاخ تو نہیں تھا۔ تو میں خوش کیوں نہیں ہے؟ کیا خوش اس لیے نہیں ہوں کہ شادی کے بعد ذرا توجہ اس کی تقسیم ہو گئی تھی، بولتا نہیں تھا میرے سامنے، گستاخی نہیں کرتا تھا میری، نافرمان نہیں تھا، بس چپ ہو گیا شادی کے بعد، بیوی آ گئی۔ خدارا یہ جو آنے والی دلہنیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آج یہ بہو بن کے ساس سے ٹکراتی ہیں اور ایک ہی دن کی دو پرچھاویں ہوتے ہیں۔ ایک دن میں کتنے پرچھاویں ہوتے ہیں؟ میری اماں سریکی بولتی تھی، سریکی کے ناطے سنی بڑا مزہ آیا، وہ فرماتی تھی پتر ایک دن دے دو پرچھاویں، ایک دن دے دو پرچھاویں۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو چھاؤں اس طرف ہوتی ہے اور نصف نہار کے بعد چھاؤں، ایک ہی دن میں چھاؤں پرچھاواں بدل جاتا ہے۔ چپ تھا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے معاف کر دے۔ کہا میں معاف نہیں کر سکتی۔ فرمایا نہیں معاف کر سکتی، جا پھر لکڑی اکٹھی کر۔ صحابی کی اماں جاتی ہے لکڑی اکٹھی کر لیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتی ہے۔ فرمایا کدھر ہے تیلی ماچس؟
وہ دے دی، کہا اٹھا کے لاؤ اپنے بیٹے کو، ان لکڑیوں پر میں محمد خود اس لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا۔ ماں کی مامتا تڑپی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ ابھی تیسری دفعہ زبان سے نہیں نکلا تھا، صحابی کلمہ پڑھ کے اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ۔ نبی سے بڑا بھی کوئی پیر ہوتا ہے؟ اس نے بھی بتا دیا کہ ماں کے گستاخوں، ناراض کرنے والوں، نبی بھی تمہارے اوپر دست رحمت نہیں رکھے۔ آج ماں باپ کو رلانا ہر گھر میں عادت بن گیا ہے۔ خدا نہ اپنی عادتوں کو بدلو۔ اولاد کے لیے تڑپتے ہو اور ماں باپ سے غافل رہتے ہو۔ اولاد پر ابھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنے دن، اپنے رات لگا رہے ہو۔ ماں باپ پر لگانا نہیں ہے تم نے، ماں باپ کو لٹانا ہے تم نے۔ ریٹرن کر رہے ہو۔ ماں باپ نے جو تم پر لگایا تم نے اس قرض کو واپس دینا ہے۔ اولاد کی فکر نہ کرو، اولاد کی فکر اس وقت کرو، پہلے ماں باپ کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، میں نے آپ سے کہا کہ جہاں تک انسان پہنچتا ہے وہیں تک اس کا ذکر پہنچتا ہے۔ جبرائیل کہاں تک پہنچے؟ سدرہ تک۔ آقا آپ نے اگر پوچھ لیا ہے کہ دل میں کوئی آرزو اور خواہش ہے اور اس احسان کا بدلہ بھی آپ چکانا چاہتے ہیں تو دل میں ایک آرزو ہے میرے آقا۔ اللہ اکبر۔ اینوں کے ساتھ میرا بڑا پرانا رشتہ اور تعلق ہے، بہت پرانا رشتہ اور تعلق ہے، اور یہ رشتہ اور تعلق حضور کے ذکر میلاد کا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اینوں کے لوگ بڑے صاحب ذوق ہیں، باوجود اس کے کہ میری کچھ مصروفیات ہیں، آج کل میں جلسوں پر نہیں جا رہا، لیکن جب اینوں کا بات آئی اور حاجی احمد کا نام آیا میں نے کہا اسے ٹائم دے دو، اس لیے کہ عاشقوں میں بیٹھ کے ذکر کرنے کا وہ لطف ہوتا ہے جو مدینہ میں بیٹھ کے درود و سلام کا ہوتا ہے۔ زندگی نے جیندے کہا کہ احسان کا بدلہ بھی چکا دو۔ آپ تو بیٹھ کے ذکر سن رہے ہیں نا، اللہ آپ پر بھی رحمتیں کرے۔ میں ان حضور کے عاشقوں کو سلام کہتا ہوں جو کئی گھنٹوں سے کھڑے ہو کے آقا کا ذکر سن رہے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ جس طرح آج آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، قیامت کے دن آقا فرمائیں گے انہیں پہلے لے جاؤ کہ یہ میرا ذکر کھڑے ہو کے سنا۔ کہا آج تمہارا بدلہ چکا دیتے ہیں، بدلہ چکا دیتے ہیں تمہارا۔ کہا بتاؤ کیا تم چاہتے ہو؟ مجھے یہ بتائیے، جو ترازو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جبرائیل کی شان زیادہ ہے مصطفیٰ کی کم ہے، ذرا آؤ تو صحیح، سدرہ پر مصطفیٰ اور جبرائیل کی باتیں تو سن لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا مقام بلند تھا، کس کا مقام نہیں بلند تھا۔ ترازو تمہارے ٹوٹ جائیں گے، زبانیں تمہاری گنگ ہو جائیں گی اور اللہ ہدایت دے دے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو رب سے میری ایک چھوٹی سی آرزو ہے وہ پوری کرا دے، ذرا سنو تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی قسمت پر رشک کرنا، اپنی قسمت پر ناز کرنا، زندگی بھر اس حدیث کو سن کے تصور میں جھومتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور بس ایک ہی خواہش ہے کہ جب آپ کی امت کا گزر پل صراط سے ہو، کیا کہا جبرائیل نے؟ یار ایک حدیث یاد کر لو، یہی حدیث یاد کر لو، انشاءاللہ پل صراط سے ایسے گزرو گے جس طرح 140 کی رفتار سے موٹر وے پر گاڑی جا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہو، بلند آواز سے بولیے، گزر ہو، بلکہ میں بھی تھوڑے سے برا اب سیکھ گیا ہوں خطابت کے، ہاتھ بلند کر کے کہیے کہ جب جبرائیل کہنے لگے جب آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہو، بلند آواز سے پل صراط سے پل صراط سے تو آقا مجھے اجازت مل جائے کہ میں اپنے نورانی پر کھول کے آپ کی امت کے قدموں تلے بچھا دوں۔
ہم اپنے. اور کسی عاشق نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر آقا کریم کی شان سننی ہے تو پھر زبان احمد رضا کی لے آؤ، مزہ تو بالا ہو جائے گا. تو جب اس حدیث کو امام احمد رضا سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سنا تو آپ نے ایک نقشہ کھینچا. اس نے کہا تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پلسرات کے قریب میں کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ رہا ہوں رب سلم امتی، رب سلم امتی. مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. ارے نیچے پاؤں ہوں گے جبرائیل کے، تو پھر گزرے گا کون تمہارے علاوہ. اللہ اکبر. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا جبرائیل میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، وہاں باتیں ہوں گی، میں تیری درخواست پیش کر دوں گا، تیری درخواست اللہ کے سامنے رکھ دوں گا، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. یہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرائے. آپ بھی مسکرا دیجئے، حضور کی سنت کو زندہ کر دیجئے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا چل جبرائیل تیری یہ درخواست بھی قبول ہو گئی.